نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحزن على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق اللہ العظیم. جی دوستوں، اللہ پاک رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آیات جو ہیں اس کی بہت سارے مفسرین نے تفسیر کی ہے، لیکن کچھ ایسی چیز ہے کہ جو جیسے کہ ایک تشنگی رہ جاتی ہے کہ کچھ اور بھی ہے اس کے اندر، وہ نہیں مل پاتی ہے. اور کئی سال سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اس کی جو گہرائی ہے اور معرفت ہے ان آیات کی، اس کو ہم نہیں پاتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں تو نہیں اس کو مکمل طور پہ جان سکا ہوں، لیکن جتنی بھی سمجھ میں آئی ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اس سے ہم مفسرین کرام کی جو تفاسیر ہیں اس سے بھی رہنمائی لیں گے. تو اس کا ترجمہ ہم سب سے پہلے بیان کرتے ہیں. فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور جب اللہ پاک کسی کو اکرام عزت دیتے ہیں نعمتوں کے ذریعے سے، اس کو امارت ملتی ہے، اس کو صحت ملتی ہے، اس کو کوئی شہرت ملتی ہے، اس کو کوئی کامیابی ملتی ہے، اس کو کوئی کریٹیو صلاحیت ملتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے میرے اوپر. اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے کہ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب اللہ پاک کسی کو رزق کی تنگی میں مبتلا کرتے ہیں، رزق کی قدر میں مبتلا کرتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ یوں کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے رسوا کر ڈالا. یہ رسوائی، یہ تنگی، یہ پریشانی، یہ مصیبت اور یہ غم جو آیا ہے، یہ میرے رب نے ہی میرے اوپر بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوسنے لگتا ہے. تو یہ دوسری قسم کا شخص یہ ہے. تو کلا بل تکریمون الیتیم، اور تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم رغبت نہیں دلواتے کھانا کھلانے کی کسی غریب کو، کسی مسکین کو، بھوکے کو کھانا کھلانے کا. خود کیا کھلانا ہے، دوسرے کو بھی منع کرتے ہو کہ بھائی تم ہی کھلاؤ. اگر ترغیب جو ہے وہ بھی نہیں دے پاتے، خود بھی نہیں کھلا پاتے اور دوسرے کو بھی نہیں کہہ پاتے کہ چلو یار آپ اگر آپ کے پاس حیثیت تو آپ کر دو، تو وہ بندہ یا کسی کی اطلاع دے دو کہ وہ شخص بہت پریشان ہے، فاقوں میں ہے، تو یہ بھی آپ کو توفیق نہیں ہوتی ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث جو ہے اس کو سارے کے سارے کو کھانا چاہتے ہو. اور اس کے بعد پھر وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اب یہ بات تو کوئی کریٹو ہی بتا سکتا ہے، کریٹر ہی بتا سکتا ہے. اللہ پاک جنہوں نے بتایا ہے کہ میں نے بنایا ایسا دل کہ مال کی محبت بے انتہا رکھ دی ہے دل میں، تو تم مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو. تو دوستوں، تفاسیر کے اندر یہ جو اکرام اور نعمتیں ہیں اور اس کے بعد پھر قدر، تو یہ دونوں رویے جو ہیں یہ ایک تنزیہ طور پر پیش کیے گئے ہیں. ان دونوں رویوں میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی ہے.
رب کی طرف سے ہی کرم آتا ہے، رب کی طرف سے ہی نعمت آتی ہے، اور اس کے بعد پھر پریشانی بھی رب کی طرف سے ہی آتی ہے آزمائش کے طور. تو انسان کی دل کی حالت کو بتایا گیا ہے، دونوں ہی رویوں کو زیادہ اچھا نہیں سمجھا گیا. ہماری بھی زبان کو گہرائی سے نہیں جان پاتے، محاورتن ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں، تو ہم اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو نہیں حاصل کر پاتے. ہم اجمی لوگ جو ہیں، تو عربی بولنے والوں کو ممکن ہے کہ وہ پڑھتے ساتھ ہی پتہ لگ جاتا ہو کہ یہ کیا اس کی کیفیات ہیں. اس کیفیت کو ہم ہرگز نہیں پا سکتے. تو اللہ پاک نے جو دونوں قسم کے لوگ بتائے ہیں، ایک وہ جن کو نعمتیں ملی ہیں، جن کو عزت ملی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی دی ہوئی ہے. لیکن کیا بس اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ کو کہہ دینے سے تو وہ عمل برا نہیں ہوتا ہے. عمل تو جب پورا ہوگا کہ اس کے تقاضے پورے کیے جائیں. اگر زکوٰۃ ہے اس کے اندر تو زکوٰۃ دی جائے، اس کے اندر دوسروں کا خیال رکھا جائے، انہیں اپنی نعمتوں کے ساتھ جو شرعی تقاضے ہیں کم از کم وہی پورے کیے جائیں. جیسے کہ اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اس مال کے ذریعے سے ان نعمتوں کو تقسیم جو اس کے حقدار ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، مفہوم ہے حدیث پاک کا، کہ والدین کو رزق دیا جاتا ہے اولاد کا بھی، تو وہ تو بس ایک کسٹڈین ہوتے ہیں، ایک اس رزق کے اس کے مالک تھوڑی ہوتے ہیں. وہ تو ان کی برکت سے، اولاد کی برکت سے ملا ہوتا ہے. تو جتنا ان کا حق ہے ان کو دیا جائے. اور پھر یہ کہ خالی الفاظ کہہ دینے میں ایک فخر کی کیفیت بھی آتی ہے کہ شاید میں کوئی خاص ہوں اللہ پاک کا، تو مجھے اکرام دیا ہے. اور ایسے الفاظ تو اکثر سننے کو بھی ملتے ہیں، بہت محنت کی تھی بھائی، اس وجہ سے اس جگہ پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے ہیں، بہت کوششیں کی ہیں، بہت تکلیفیں سہی ہیں، تب جا کے یہ کچھ ملا ہے. اس کے اندر اپنی ذات آ گئی، رب سائڈ پر ہو گیا اور اپنی ذات آ گئی. اور قرآن پاک میں ہی ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ وہ ایک شخص کہتا ہے وما الظن الساعۃ، کہ بھئی کون سی قیامت ہے، اور اگر آ بھی گئی، ولا رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، تو بھئی مجھے تو اگر اتنا میں رب کا خاص ہوں کہ اگر قیامت آ بھی گئی نا تو وہاں پہ بھی مجھے ہی خاص سمجھا جائے گا اور مجھے ہی اکرام اور نعمتیں دی جائیں گی. تو یہ ایک فخر بھی ایک پیدا ہو گیا کہ شاید میں ہی کوئی خاص ہوں تو رب نے میرے اوپر کرم کیا ہے، مجھے نعمتیں دی ہیں. جبکہ وہ تو آزمائش ہیں، اس کے ذریعے بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور فقر کے ذریعے سے، غربت کے ذریعے سے بھی آزمائش ہو رہی ہے، محنت مزدوری کے ذریعے سے بھی آزمائش لی جا رہی ہے. تو یہ ہے کہ اکرام نعمتیں تو ملی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے کہ بھئی رب کے حکم کہیں پر اس میں غفلت میں تو نہیں پڑ جانا اس نعمتوں کی وجہ سے. تو یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اگلی آیات سے پہلے، اور ہم سورہ کریمہ کے آغاز میں چلتے ہیں جہاں پر ذکر ہوتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی. اب یہ بھی ایک اس کا جو ترجمہ کریں تو یہ ہے صبح کی قسم. ایک سمپل مطلب ہے یہ، جبکہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا گہرائی سے سوچیں، ادبی لحاظ سے سوچیں، تو پھر ہمیں اس کا حسن نظر آتا ہے. اور اگر حسین ترین الفاظ کے اندر شمار کیا جائے تو ہمیں یہ والفجر ملتا ہے. کہ اس کو بیان کرنے کے لیے میں یوں کہوں گا کہ جیسے احمد فراز کا ایک شعر ہے کہ جب جنہوں نے مسافت میں گھر سے نکلا تھا، خبر تھی کیا کہ سورج کہاں سے نکلا تھا. ہاں جی، تو اب وہ سورج کون ہے؟ وہ تو انسان خود ہی ہے. تو فجر جو ہے وہ اصل میں زندگی کو ڈسکرائب کر رہا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ زندگی کو ڈسکرائب کر رہا ہے. فجر جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وصبح اذا تنفس، تو اس قسم کے الفاظ جو ہیں یہ اصل میں تو انسان کی زندگی شروع ہو گئی ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ آیات آتی ہیں مرکز کے اندر، وَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. تو انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر والفجر ولیال عشر، اور پھر 10 راتوں کی قسم،
کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک شان بیان فرما رہے ہیں. تو 10 راتوں کی قسم زیادہ تر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ، اور ہے بھی یہی مطلب، کہ بھی وہ 10 راتیں عظمت والی محرم کی جو 10 راتیں ہیں، ان کی قسم ہے یہ. تو اور ہمارے ہم حدیثوں سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ یہ 10 راتیں، یہ محرم کے جو 10 دن ہیں، یہ انتہائی مبارک دن ہیں. تو راتوں کی محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ راتوں کی اپنی شان ہوتی ہے، دنوں کی اپنی شان، دن کی اپنی شان ہوتی ہے. رات کی کیا شان ہے کہ رات کو اللہ پاک جلوہ افروز ہوتے ہیں آخری پہر میں، اور اللہ پاک پوچھتے ہیں ابھی میں، میری مخلوق کسی کو کوئی حاجت مانگنی ہے تو مانگو، میں عادت اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اسی طرح دن کو اللہ پاک کا رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق ملتا ہے، لوگ نکلتے ہیں اور رزق حاصل کرتے ہیں. دنوں کی اپنی ایک شان ہے. تو ان آیات کے اندر جو ہے ان 10 راتوں کو کی ایک خاص اہمیت بتائی گئی ہے. تو ہمارے مسلمانوں کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو 10 مبارک ترین دن ہیں، ان کی راتیں جو ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کے سب سے زیادہ قبولیت والے دن ہیں. ویسے تو ہر وقت ہی دعا کی قبولیت کا دن ہے، یہ کچھ خاص ایام ہیں جن کے اللہ پاک خود قسم کھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی مبارک ترین جو ہیں ایام ہیں. یہ جو 10 راتیں ہیں یہ بہت مبارک راتیں ہیں، جیسے کہ اور مبارک راتیں ہیں، للیت القدر ہے، شب برات کی رات مبارک رات ہے. اس طرح یہ راتیں بھی بہت ہی برکت والی راتیں سمجھی جاتی ہیں. آگے ہے والشفع والوتر، تو جفت اور طاق کی قسم. اب جفت اور طاق کے اوپر بہت سارے مفسرین کی بہت ساری آرائیں ہیں. تو جفت اور طاق زیادہ تر مفسرین نے رمضان شریف کے آخری عشرے کی راتوں کو کہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ طاق راتیں جو ہیں ان کے اندر لیلۃ القدر بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر جفت کی بھی قسم ہے. تو اس سے مفسرین نے ایک اور بات نکالی ہے کہ جیسے یہ تمام تر راتیں جو ہیں، جفت بھی اور طاق بھی، یہ تمام کی تمام ہی لیلۃ القدر کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، کیونکہ دنیا کے ایک حصے میں جو ہے وہ 26ویں رات ہوتی ہے، جبکہ دوسرے حصے میں وہ 27ویں رات ہوتی ہے. اسی طرح یہ جفت اور طاق تمام کی تمام راتیں ہیں جن کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے، یہ بھی ساری کی ساری لیلۃ القدر ہیں. اور لیلۃ القدر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہی کی رات ہوگی تو ہی اللہ پاک اتنے، وہ اللہ کی شان ہے. کیونکہ اسلام میں جو کسی بھی عمل کا دار و مدار ہے وہ نیت کے ساتھ ہے، اور جب نیت لیلۃ القدر کی ہے، چاہے وہ 26 کو ہے یا 27 کو ہے، یہ تو پتہ ہے نا دنیا کے ایک حصے میں اس وقت 27ویں ہیں. تو اس نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر ہی کا ثواب عطا فرمائیں گے، سنۃ الف شہر ہی عطا فرمائیں گے. 1000 راتوں سے بڑھ کر ثواب، بڑھ کر لاکھ کروڑ 10 کروڑ، کتنا بڑھ کے یہ اللہ پاک خود جانتے ہیں. اور دوستوں یہاں ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ جفت اور طاق چونکہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ بھی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ جو ہماری فیلنگز ہیں، تو یہ مختلف فیلنگز، یعنی کہ اچھائی کی اور برائی کی جو فیلنگ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی کی چیز ہے، اور اللہ پاک نے یہ ہمارے اندر ہماری فیلنگز میں رکھی ہی اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے تخلیق کا مقصد بھی ہے کہ کون جو ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون جو ہے وہ اپنی برائیوں کو اپنے آزاد ہوتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے اپنی برائی کو قابو میں رکھتا ہے، اور اپنی اچھائی کو جو ہے اپنے عمل کے اندر لے کر آتا ہے. اور پھر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ ان جو قسمیں میں نے کھائی ہیں ان چیزوں کی، یعنی زندگی کی اور فجر کی، اور اس کے بعد پھر باقی چیزوں کی، تو علم والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. اب نشانیاں کیا ہیں؟ تو وہ تو معرفت والے لوگ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہیں کو عطا ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں. بس ہم ظاہری طور پر جتنا سمجھ سکتے ہیں اسی کو بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزوں کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے. ایک تو فجر، جیسے کہ ہم نے
عرض کیا کہ زندگی سے بھی مشابہ ہے. تو فجر جو ہے اور زندگی ہے، اس کے بعد پھر 10 ایام جو ہیں محرم کے، یہ مبارک ہیں. تو یہ ایک اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا عنایات اور خاص توجہ اور قرب اور فضائل عطا ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو جفت اور طاق ہیں، یعنی کہ جس کو ہم نے عرض کیا کہ یہ برائی اور اچھائی کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگلی آیات جو ہیں وہ عذابوں کی ذکر ہو رہی ہے. تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اچھائی اور برائی ہی کو ڈسکرائب کر رہی ہو آیت. تو بس ہم اتنا اس کو جانتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قوم عاد کا ذکر کرتے ہیں کہ اتنے لمبے لمبے قد والے. الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. وہ تم نے دیکھا نہیں عاد والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنے لمبے لمبے 300 فٹ کے انسان جو ہیں، ان کا کیا حال ہوا. تو الم تری کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد. اور ہم نے تو زمین پہ ایسے کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی اس سے پہلے. اور اس کے بعد پھر آتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. وہ سمود والے جو تھے وہ اتنے طاقتور کہ پہاڑوں کو توڑ توڑ کے گھر بنا رہے ہیں اس کے اندر، اتنے طاقتور لوگ. اور اس کے بعد پھر وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ. اور وہ کیلوں والے فرعون. وہ فرعون جو ہے وہ کیلوں سے احرام مصر بنا لیا کرتے تھے، اور ایسی ان کو مہارت دی گئی تھی. الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. اور انہوں نے زمین پر ایسا گھمنڈ والا سر اٹھا کے رکھا ہوا تھا. فاکثروا فیہا الفساد. اور اکثر جو تھے یہ بڑے فسادی تھے، جھگڑالو اور ظلم کرنے والے. ان ربک لبالمرصاد. اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اب یہ ساری دنیا قیامت تک کے لیے بہت بڑی، بہت ڈرا دینے والی آیت ہے. ان ربک لبالمرصاد. اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. تو مرصاد کہتے ہیں گھات کو. اب گھات کیسے شکاری کیسے گھات لگاتے ہیں کہ پورا قابو، ایک ایسا پلان کرتے ہیں کہ پورا کا پورا. اب یہ تو انسانوں کی بات ہے، اور جہاں رب کی مرصاد ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو، تو کون بچ سکتا ہے اس سے. تو ایک آیت کریمہ رہ گئی یہاں پر بیچ میں، فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ ایک کوڑا پڑا عذاب کا. تو یہ عذاب کا کوڑا اللہ پاک مار سکتا ہے کسی بھی انسان کو، کسی کو بھی پڑ سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان رویوں کا ذکر کرتے ہیں. وَمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو زبان پر تو یہی ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر کرم کیا، نعمتیں دی مجھے، لیکن دل میں کچھ اور ہے. تو یہ رویہ بھی اچھا نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ جو آزمائش آئی ہے اس کے اندر رب کو کوسنا کہ رب نے رسوا کر دیا، رب نے ذلیل کر دیا. تو یہ بھی جو ہے ایک اچھا رویہ نہیں ہے. دونوں آزمائشیں ہیں، ان کو آزمائش ہی سمجھنا ہے. تو یہاں پر ایک گہرائی میں ایک اور مطلب بھی نکلتا ہے، لیکن اس کو بھی ہم تھوڑا سا بعد میں ذکر کرتے ہیں. ابھی ہم اگلی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. کَلَّا بَلْ تُکْرِمُونَ الْیتیم. تو ہرگز ہرگز. اب اچھا، یہ دو رویے جو تھے یہ بھی تمہارے لیے اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے. نہ ہی رب کو کوسو. جو دوسرا غربت کا وقت ہے، پریشانی کا، محنت کا اور تکلیف کا وقت ہے، اس کے اندر بھی صبر کرو. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بالکل ہی رب کو کوسنا شروع کر دو. اور دوسرا یہ ہے کہ نعمتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرو دل سے. اور آخر کار اس کو بھی ایک آزمائش ہی سمجھو. کَلَّا بَلْ تُکْرِمُونَ الْیتیم. اور تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. یہاں پر ایک بزرگ نے بہت پیارا واقعہ لکھا کہ دو بچے یتیم ہو، ایک بچے اور ان دونوں کے سامنے ایک گفٹ رکھ دو، تو یتیم کا ہاتھ آگے نہیں بڑھے گا. اس کے پیچھے کون سا باپ ہے؟ اگر بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے باپ نہیں ہے، تو اس کی ہمت نہیں پڑے گی. اس کا دل ڈر چکا ہے، اس کا دل مر چکا ہے. رشتہ داروں کے اندر جب تک باپ ہوتا ہے تو اس کی عزت کی جاری ہوتی ہے،
اور جیسے ہی باپ چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سگے ماموں چاچا وغیرہ وہ ویسی عزت نہیں کر پاتے اس کی. تو کلا بل تکرمون الیتیم، تو تم یتیموں کا اکرام نہیں کر پاتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ترغیب نہیں دے پاتے غریبوں کو کھانا کھلانے کی، بھوکے کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دے پاتے کہ اگر خود نہیں کھلا سکتے تو چلو کسی دوسرے کو کہہ دو کہ بھائی اس کے گھر میں فاقہ ہے، تو وہ کوئی شاید اس کی مدد کر دے، یا اس کی تکلیف کا کسی مخیر شخص کو اس کی اطلاع دے دو کہ بھائی یہ معاملہ ہے. لیکن یہ بھی نہیں کر پاتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور یہ جو میراث ہے اس کو تم سارے کے سارے کو کھانا چاہتے ہو. اب ہندوؤں کے ہاں تو صرف باپ اور بیٹا بس وہی اس مال کا وارث ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے. اب وہ تو چلو ایک ان کے مذہب کا ایک ہے، اسلام نے تو پورا ایک سسٹم دیا ہے، لیکن دل میں یہ آتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹے بہن بھائی کمزور ہیں، اور ایسے واقعات ہمیں کئی جگہ مل جاتے ہیں دیکھنے کو. تو ایک رکشے والا کچھ یوں بیان کر رہا کہ ہماری تو بہت بڑی مارکیٹ پہ بہت بڑی کپڑے کی دکان تھی، لیکن بڑے بھائیوں نے سارا ہی ضبط کر کے تھوڑے سے پیسے پکڑا کے مجھے نکال دیا، لو بھئی یہ تمہارا حصہ ہے، اور بس اس کے بعد میں رکشہ چلا رہا ہوں. تو تم چاہتے ہو سارا کا سارا مال کو ہضم کر لو. بہنیں تکلیف میں ہیں، بیٹھی ہیں، پریشان ہیں، اپنے اولاد کو پال رہی ہیں، ان کے گھر میں بھی تکالیف ہیں، لیکن کیا ہے کہ بھائی پیسے نہیں دے رہے ہیں، بھائیوں کے قبضے میں آ گیا ماں باپ کا مال، اور وہ اس کو بہنوں کو پوچھ بھی نہیں رہے ہیں کہ بھئی آپ کے سال میں ہو، یا اور ملکیت بھی انہیں کی ہے، اس کو ہی لے کے بیٹھے ہو. تو تم سارا کا سارا مال جو ہے وہ خود ہی کھا جانا چاہتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میں نے بنایا تمہیں ایسے تمہارے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ڈال دی گئی ہے، جبکہ مال ایک آزمائش ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اولاد اور مال جو ہیں یہ فتنہ ہے. فتنہ کیا چیز ہے؟ دل میں پیدا ہونے والا خیال، وہ فتنہ کہ بھئی مال بھی میرے پاس ہو بہت زیادہ، اور پھر میری اولاد بھی خوشحال ہو، تو اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے، حرام کھانا پڑے، جو بھی کرنا پڑے وہ میں کروں. تو یہ فتنہ جو ہے نا وہ دل میں آخر کار یہ چیزیں پیدا کرتی ہیں، اور پھر دین سے دوری والی چیزیں کے اندر انسان جو ہے مبتلا ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ پاک نے جیسے بیان فرمائی ہیں. تو یہ دونوں آزمائشیں بیان فرمائی ہیں، نعمتیں اکرام امیری دے کر بھی، اور پھر فقر اور اہانت دے کر بھی. تو اللہ پاک نے یہ دونوں جو ہے کیفیات کے اندر کیا بتایا کہ کم از کم یہ تین چیزیں تو تم کر ہی سکتے ہو، لیکن تم ان دونوں کیفیات کے اندر ان چیزوں کو بیان کرنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ کیفیت چاہے جیسی مرضی ہو، حال تمہارا جیسا بھی ہو، لیکن باقی اعمال جو تمہارے ذمے ہیں، عزت و اکرام کے معاملات جو ہیں. اب یہ جو آخری آیات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ مال کی محبت بہت زیادہ ہے، تو اپنی اخلاقیات کو تو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. یہاں پر ایک واقعہ ذہن میں بہت دل خراش سا آ گیا ہے کہ ایک ریڑھی والا کچھ یوں بتا رہا ہے کہ مجھے بتا رہا تھا، میرا خود کانوں سنا ہوا واقعہ ہے کہ نوید صاحب میں نا کل سارا دن یہاں گرمی تھی، گرمی کے دن تھے، ہمارے شہر میں 48 ڈگری تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. تو سارا دن میں بیٹھا رہا، گاہک کو دیکھتا رہا، مجھے کسی نے پوچھا نہیں کہ ابھی مال لے کے جانا ہے یا نہیں. تو کہتا کہ رات کو میں بڑے برے دل کے ساتھ گھر گیا کہ سارا دن میں اتنی محنت کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں، گاہک کا انتظار بھی کیا ہے، گاہک نہیں ملا، چلو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی مرضی. اب گھر والوں کو کوئی تسلی ملے گی، گھر جاؤں گا بیٹھوں گا. کہتا میں گھر گیا تو میرے سے پہلا سوال یہ ہوا کہ ہاں بھائی کتنے پیسے لے کے آئے ہو، 100 یا 200 یا کتنی کی دہاڑی لگی آج تمہاری؟ تو اس نے کہا جی آج میری دہاڑی نہیں لگی. تو اس کو بہت نفرت امیز الفاظ کے ساتھ، تو نکما ہے، نکھٹو ہے، اس طرح کے الفاظ سننے کو پہلے ملے. تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں؟ تو گھر والے کہنے لگے کہ پڑا رہے ایسے ہی منجی کے اوپر اور چرپائی کے اوپر. تو اس نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا اچھا چلو مجھے پانی تو پلا دو. تو اس کے جواب میں بھی اس کو
तानो तशनी मिली کہ اٹھ کے خود ہی پی لے، تو پڑا رہتا ہے منجی کے اوپر جو چرپائی کے اوپر، اور وہ اپنی کیفیت بتا رہا ہے کہ میرا دل چاہ کہ مجھے اپنے الفاظ میں کہ بھی وٹ دیا جائے، مجھے کاٹ دیا جائے، مجھے پھاڑ دیا جائے۔ تو بہرحال نعمتیں ہوں یا پھر فقر ہو، دونوں ہی صورتوں میں اخلاقیات کو اور اللہ کے حکموں کو، اور کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تو اس چیز کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ فجر تو ہو چکی ہے، یعنی کہ زندگی تو شروع ہو چکی ہے، اور پھر اس کا انجام آخری آیات انجام کی ہیں کہ وہ انجام کیا ہوگا؟ کل اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کو کوٹ کوٹ کے ایک سیدھا میدان بنا دیا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اب صفوں کے اندر کون آتا ہے؟ فوجیں آتی ہیں صفیں بنا کر، تو اور اللہ پاک خود بھی آئیں گے، تو کائنات کے مالک خود آئیں گے، اور جو فرشتے ایک فوج کی طرح حاضر آئیں گے۔ وجیع یومئذ بجہنم، اور پھر جہنم لا کے رکھی جائے گی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ دھاڑ مارے گی زندہ حالت میں۔ تو دنیا کے اندر ہی وہ میدان لگے گا، اور دنیا میں ہی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاوا ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ جہنم آسمانوں سے آئے گی یا یہ لاوا ہی نکلے گا، لیکن بہرحال حدیثوں میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ وہ دھاڑ مارے گی، اور اس کی دھاڑ سن کر وہ ایسے چیخے گی، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کی خوراک انسان اور پتھر ہیں، تو وہ انسانوں کو دیکھے گی اپنی خوراک کے طور پہ، اور جیسے جانور دیکھتے ہیں نا، کوئی پٹھوں کو دیکھ رہے ہیں، بکرے ہیں، تو اپنی خوراک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی للچائی نظروں سے، تو وہ للچائی نظروں سے انسانوں کو دیکھ رہی ہوگی۔ تو حدیث میں پاک میں آتا ہے کہ ایسے موقع پر تو انبیاء بھی گر جائیں گے زمین پر، تمام انسان، اور معافی معافی اور کا جو ہے نعرے لگنے لگیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے دعا کریں گے۔ اب یہ جو چیخ و پکار ہے، اس کے اندر انسان ذکر کرے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کون سا ذکر کا وقت ہے بھئی؟ اب کون سا معافی مانگنے کا وقت ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا اللہ ایک بار پھر بھیج دے، وہ کہے گا کہ میں اب کی دفعہ تو رب کو راضی کر کے آؤں گا، ہر کام ہی رب کی مرضی کا کر کے آؤں گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو آج کے دن، وہ دن جو ہوگا تمہاری زندگی ختم ہونے کے بعد، وہ زندگی ہے نا، موت تو ایک پردہ ہے، فجر تو ہو چکی ہے، زندہ جب ہو گیا تو پھر اس نے زندہ رہنا ہے، اب قیامت کے میدان میں بس نیند سے دوبارہ جگایا گیا سمجھے۔ تو خدا سے زیادہ پکڑنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، قابو کرنے والا کو بھید کھل جائے گا کہ اب سارا، کہ سب سے بڑی طاقت تو اللہ پاک ہے، ولا یوسف کو وثاقہ وحد، اور سب سے زیادہ گرفت کرنے والا اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پر اب اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے لیے نہیں ہوگا، کچھ خاص بندوں کو میں کچھ اور ہی کہوں گا، اور وہ کیا کہوں گا وہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، یا تو النفس المطمئنہ، اے میرے پیارے بندو، تم نیک بندوں کو اللہ پاک خطاب کرے گا، اے میرے پیارے بندو تم اطمینان میں آ جاؤ، یا یہ تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو تم نے رجوع کیا کس چیز کی طرف؟ میری مرضی راضی، میری رضا کی طرف، اور میری مرضی کی طرف، میرے حکموں کی طرف، اور میری بات مانی، میری خاطر زندگی گزارتے رہے ہو، فادخلی فی عبادی، جاؤ وہ عبادت والے جو جا رہے ہیں نا ان میں شامل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جاؤ سیدھے جنت میں، تمہاری سے کوئی حساب نہیں، تمہاری کوئی پکڑ نہیں، تمہارے لیے یہ میدان نہیں ہے، یہ تو ظالموں کے لیے ہے، گناہ کاروں کے لیے ہے۔ وہ زندگی جو تم نے دنیا میں گزاری، تو تم نے اس کو امتحان سمجھ کے گزارا، میری محبت میں گزاری، میرے حکموں کو پورا کرتے رہے، تو اب تم جاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کیا بنا کے رکھا ہے، تو جاؤ نعمتوں میں اس جنت کے اندر چلے جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔